آیت نمبر 69 69، پارہ نمبر 23 سورہ یاسین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، صدق اللہ العظیم۔ مشرکین مکہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مشہور اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شاعر ہیں اور یہ کلام بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جس طرح کہ عام شاعر اپنا کلام بناتے تھے اور وہ پھر عوام کے سامنے پیش کرتے تھے، اسی طرح یہ بھی اپنا شاعرانہ کلام بناتے ہیں اور اسے پیش کرتے ہیں۔ اب اس کا ایک جواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر دیا، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ اگر تمہیں اس کلام اللہ میں شک ہے، یعنی اس کلام کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک ہے، تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، پھر اس کی مثال ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، جتنے معاون ہو سکتے ہیں سب کو بلا لو۔ لیکن فرمایا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تم نہیں کر سکتے، اور اگر تم نہ کر سکو اور کر بھی نہیں سکتے، پھر فرمایا آگ سے ڈرو۔ ایک تو قرآن نے چیلنج کیا، اور یہاں اس کا جواب دیا کہ وما علمنا الشعر، کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شعر سکھایا ہی نہیں، یہ جو اشعار کا علم ہے یہ سکھایا ہی نہیں آپ علیہ السلام۔ اور فرمایا وما ينبغی لہ، یہ ان کی شان شیانی نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مناسب ہی نہیں ہے یہ جو شعر و شاعری والا علم ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سکھایا ہی نہیں، بلکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شعر نہیں سکھایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا موجز کلام آپ کو سناتے ہیں، تو یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب یہ فرمایا نا کہ شعر و شاعری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے لیے مناسب ہی نہیں، اس کی چند وجوہات ہیں نا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ شاعروں کے کلام میں جھوٹ اور مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہوتی، وہ اگر کسی کی تعریف کرنا چاہیں تو اس کو آسمان سے ملا دیتے، اور اگر اس کی تنقیص کرنا چاہیں تو اس کو زمین سے بھی نیچے اتارتے۔ مبالغہ بہت زیادہ ہوتا، اپنے جو محبوب یا محبوبائیں ہوتی ہیں ان کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ انسان دھنگ رہ جاتا، اس کی کوئی حقیقت ہوتی نہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شعراء ہوتے ہیں وہ عموماً گفتار کے غازی تو ہوتے ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں، تو کردار نہیں ہوتا کوئی شخصی، جو ان کی ایک شخصیت ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ جو اپنے جو ہے نا وہ کیے پر عمل کرے، ایسا نہیں ہوتا، یعنی وہ خود اپنے جو بات کر رہے ہیں ان پہ وہ عمل کرنے والے نہیں ہوتے، عمل سے خالی ہوتے، عمل سے عاری ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو عمل سے معمور ہے، بھرپور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پہ عمل کر کے دکھایا، بلکہ یہ قرآن و مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابی شکل میں ہے، اور عملی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ کان خلقہ القرآن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہی قرآن پہ عمل کرنا تھا۔ تو اس لیے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پیروکار بھی اکثر جاہل قسم کے اور عشقیہ ذہن رکھنے والے اور گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سورہ شعراء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کو تو ہدایت کے لیے معیار قرار دیا، ان کو تو اولئک هم المفلحون متقون ساری صفات سے جو ہے نا وہ مزین کیا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ جو شعراء ہوتے ہیں یعنی ان کے انداز فکر کے لیے کوئی راہ متعین نہیں ہوتی، وہ بے لگام گھوڑے کی طرح جس طرف مرضی نکل جاتا، اور یہ تو ایک پوری فکر متعین۔
اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر و شاعری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں چند الفاظ مقفع جملے جو بلا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے نکلے، ان میں سے ایک غزوہ حنین کے موقع پر آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور یا اسی طرح ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی زخمی ہو گئی، خون آ رہا تھا اسے، تو فرماتے ہیں حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ کوئی اشعار میں نہیں آتے، یہ بلا ارادہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یعنی یہ اشعار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اشعار ہیں یہ بھی ایک کلام ہے، اس میں اور ہر کلام میں اچھا برا ہوتا ہے، ان میں بھی اچھے برے ہیں۔ اشعار بعض اچھے بھی ہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان من الشعر لحکمہ، بعض اشعار حکمت میں مبنی ہوتے ہیں، کہ وہ اشعار کے جو اسلام کی حقانیت جن میں بیان کی جائے، یا اسلام کا دفاع کیا جائے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کی مدح سرائی کی جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدح میں اشعار کہے جائیں، یا اسلام کی مدح میں، وہ تو ٹھیک ہے حکمت پہ مبنی ہے۔ بہت سارے اشعار ایسے جیسے حضرت حسان بن ثابت، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست تعریف کی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسین تو ماں نے جنا ہی نہیں، كَأَنَّكَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بری بنایا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، وہ آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جس طرح آپ چاہتے تھے۔ تو یہ جو اشعار ہیں اس طرح کے، یہ حکمت پہ مبنی ہے۔ جس طرح موجودہ دور میں بہت سارے شعراء ہیں جن کا کلام بڑا زبردست ہے، جس طرح کے مولانا روم ہیں، مثنوی ان کی مشہور ہے، یا جس طرح علامہ اقبال ہیں رحمہ اللہ، ان کے بہت سارے اشعار بڑی حکمت پہ مبنی ہیں، جن میں بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے، لیکن عموماً جو اشعار ہوتے ہیں ان میں کیا جی افسانے ہی ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی لولا الشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شعر و شاعری کو مشغلہ بنا لینا یہ علماء کے لیے اگر بدزیب نہ ہوتا تو آج میں حضرت لبید سے بڑا شاعر ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین آدمی، بلا کے ذہین، اور فرماتے ہیں کہ میں بڑا شاعر ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یعنی ویسے حکمت والے اشعار پڑھنا یا استشہاد کے لیے اور دلیل کے لیے اشعار کو پیش کرنا، یا اسی طریقے سے یعنی ظرافت طبع کے لیے، یہ کوئی یعنی بری بات نہیں، لیکن اس کو مشغلہ ہی بنا لینا یہ جو ہے نا وہ اہل علم کا جو ہے نا اور اس کے ساتھ مناسب نہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی وما علمناہ شعرا، اور ہم نے نہیں سکھایا ان کو شعر، وما ینبغی، اور نہیں ہے مناسب لہو ان کے لیے، ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر ذکروں نصیحت و قرآن مبین، اور واضح قرآن، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے جو لے کر آئے ہیں یہ تو واضح نصیحت پر مبنی ہے، قرآن و مجید، اور اس میں نصائح ہیں، اور اسی طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بین اور واضح کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اچھا یہ کیوں ہے، کیوں نازل کیا ہے؟ فرمایا لِيُنذِرَ، تاکہ ڈرائیں من اس شخص کو کان حیا، جو زندہ ہے۔ اب اس زندہ سے مراد یعنی جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا مردہ زمین نہیں بلکہ ضمیر مردہ نہیں بلکہ اس کا ضمیر زندہ ہے، اور وہ بیدار مغز ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر ایمان ہے اور ایمان کی طلب ہے، تو فرمایا اس کو ڈرائیں۔ وجہ یہ کہ فائدہ اسی کو ہوگا جو ہے ہی مردہ زمین ہے، اس کو جو ہے ہی مردہ ضمیر ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ اسی کو ہوگا جس کا ضمیر بیدار ہوگا۔ جیسے نا بارش جب برستی ہے تو بارش کی تو طبیعت بڑی برابر ہے، لیکن وہ بارش ریگستان میں کانٹے دار جھاڑیاں اگاتی ہے اور زرخیز زمین میں پھول اور اعلیٰ قسم کے پھل اگاتی ہے۔ تو یہی مثال ہے قرآن و مجید کی، کہ اس کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں، لیکن آگے زمین جو قبول کرنے والے انسانیت کے جو دل ہیں وہ مختلف ہیں۔ جو اللہ والے ہیں ان کے دلوں کو تو یہ منور کر دیتا ہے، اور کافر جب انکار کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں تو اور زیادہ قدرت بڑھ جاتی ہے، ان کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں۔
وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، ہاں اور اسی طرح فرمایا تاکہ کافروں پہ بات ثابت ہو جائے. مطلب ہے کہ بات ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتمام حجت ہو جائے. وجہ یہ کہ انہوں نے ماننا تو نہیں ہے، لیکن کل قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا آیا نہیں، ہمیں سمجھایا نہیں گیا، عذر نہیں پیش کر سکیں گے. فرمایا لِيُنذِرَ تاکہ وہ ڈرائیں من اس شخص کو کان حیا جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ اور ثابت ہو جائے بات علی الکافرین کافروں پر. اولم یروا انا خلقنا لہم، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی وحدانیت قدرت کاملہ پر پانچویں عقلی دلیل بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ انسان، یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے اپنے دست قدرت سے بہت ساری نعمتیں، بہت ساری چیزیں پیدا کی، ان میں سے یہ چوپائے بھی ہیں. انعام نام کی جمع سے مراد یہ پالتو جانور ہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں. اس میں اونٹ ہے، اسی طرح بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، اور یعنی دمبی وغیرہ ہے، بھیڑ ہے، اور اسی طرح گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں. یہ اس طرح کے جو جانور ہیں جن کو انسان گھر میں پالتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہم نے پیدا کیے ہیں اور وہ انسان کے تابع کر دیے اور انسان ان کا مالک بنا پھرتا ہے. ان میں سے بعض جو ہے ان پر سوار ہوتا ہے، اور بعض جانور ایسے بھی ہیں کہ جن کو وہ ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے. سوار ہونے کے لیے جیسے گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھے ہیں، اونٹ ہیں، اور اسی طریقے سے ان میں سے وہ جانور بھی ہیں جن کا گوشت بھی کھاتا ہے، اس اونٹ سے لے کر بکری وغیرہ یہ سارے. اور اسی طرح فرمایا کہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، ان کی کھالوں سے بڑے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، دیگر ان کو بیچ کر مال کمایا جاتا ہے، اور وہ مشارب ہو، اور ان سے بڑے مشروبات بھی ان کو حاصل ہوتے ہیں کہ دودھ حاصل ہوتا ہے، دودھ سے وہ لسی بناتے ہیں، دہی بناتے ہیں، اور اس سے یعنی بیسیوں چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں انسان کے لیے. تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں استعمال کر کے پھر اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ خالص اللہ کو ایک مان کے اس کی عبادت کرے. مشرکین مکہ میں یہی تھا نا کہ وہی جانور جو اللہ نے دیے ہوئے تھے، ان میں کسی کو بحیرہ، کسی کو صاحبہ نام دے کر بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے تھے. اور اسی طرح آج بھی بہت سارے ہمارے یعنی کلمہ پڑھنے والے لوگ اپنے جانوروں کے دودھ وغیرہ جو ہے وہ خالص جو ہے نا وہ غیر اللہ کے نام پہ لا کے تقسیم کرتے ہیں. اس میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، غیر اللہ کی رضا مقصود ہوتی. حالانکہ یہ بالکل ٹھیک نہیں. ہاں اللہ کی رضا مقصود ہو، کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی کام کرتے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کیا ہی جائے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو خوش کرنے کے لیے تو یہ کام جائز نہیں، یہ ناجائز ہے. فرمایا نا اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. یہ استفہام انکاری ہے. انا بے شک ہم نے خلقنا پیدا کیا لہم ان کے لیے مما عملت ایدینا اس میں سے جو کیا ہمارے ہاتھوں نے، یعنی جو چیزیں پیدا کی ہمارے دست قدرت نے. کیا چیز بنائی جی، کیا پیدا کی؟ انعامن چارپائے یعنی جانور، فہم پس وہ لہا ان کے مالک بنے ہوئے ہیں. وذللناہا اور ہم نے ان جانوروں کو تابع کر دیا لہم ان کے. حالانکہ جانور بڑے طاقتور ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی تابع کرتے ہیں، مگر تو اونٹ جو یہ اپنے جب بفر جائے تو اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. یہ بیل جب اپنی یعنی جو ہے نا وہ حالت پہ آ جائے تو اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. قربانی کو موقع پر دیکھے نہیں کہیں کہاں بھاگ جاتا. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تابع کیے ہوئے ہیں کہ ایک اونٹ جو ہے نا اس کی ایک رسی چھوٹی 10 سال کی بچی بھی پکڑ کے اس کو جہاں مرضی لے جائے، بڑے آرام سے ساتھ چلتا رہتا. وذللناہا اور ہم نے تابع کیا ان جانوروں کو لہم ان کے لیے، فمنھا پس ان میں سے رکوبہم کچھ ایسے ہیں جو ان کی سواریاں ہیں، ومنھا اور ان میں سے یاکلون وہ کھاتے بھی ہیں، ولہم اور ان کے لیے فیہا ان جانوروں میں منافع فائدے بھی ہیں، ومشارب اور اسی طرح مشروبات بھی ہیں. افلا یشکرون پس وہ کیوں نہیں شکر ادا کرتے اللہ کے ان نعمتوں کو استعمال کر. اور پھر آگے خود اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بیان کرنے کے بعد شکوہ کیا، فرمایا واتخذوا ان لوگوں نے بنا لیے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا آلہۃ اور معبود، لعلہم تاکہ وہ ینصرون یعنی ان کی مدد کی جائے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو معبود بنا رہے ہیں وہ ہماری بوقت ضرورت مدد کریں گے، اور بوقت ضرورت وہ اور باقاعدہ اسی لیے ان کے نام کے جو ہے نا وہ نظر و نیاز چڑھاوے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہے تاکہ وہ ہم سے خوش ہوں اور ہماری مشکل میں ہمارے کام آئیں اور ہماری جو بگڑی بنائیں، ہماری مشکلات کو دور کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا یستطیعون
وہ طاقت نہیں رکھتے نصرہم ان کی مدد کرنے کی، وہم لہم جند محضرون، اللہ اکبر، بلکہ وہ خود بھی ہوں گے ان کے پکڑے ہوئے قیدی، وہم اور وہ لہم ان کے ہو جائیں گے جم قیدی، محضرون حاضر کیے ہوئے۔ کہ اصل میں جب میدان محشر میں جن کی پوجا کی گئی ہے وہ اور جو پوجا کرنے والے وہ سارے جب کھڑے ہوں گے تو یہ پوجا کرنے والے دیکھ کر کہیں گے جی ہاؤلاء شفاؤنا، اور یہ ہیں ہمارے معبود اور ہمارے سفارشی، پیچھے بھی گزرے یا اللہ یہ ہیں، اور وہ کہیں گے جی کہ اب یہ ان سے پھر آگے بات کریں گے کہ بھئی ہماری مدد کریں، لیکن وہ انکار کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں کہ بھیا ہم تو ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ کہیں گے بھئی پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے جی انہوں نے ہمیں اپنے پیچھے لگایا ہے اور ان کو پکڑیں، وہ کہیں گے جی ہم نے بالکل ان کو اپنے پیچھے نہیں لگایا، یہ جھوٹ بولتے، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری پوجا کی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں تو ان کی پوجا کا پتہ بھی نہیں ہے، یہ خود اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ انہی کو گرفتار کریں، انہی کو قید کریں، یہی جو ہے نا وہ خود فساد کرنے والے تھے، ہم نے تو اس لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ سارے جو ہے نا وہ گردنیں جھکا کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، جو پیچھے لگنے والے ہیں وہ جن کے پیچھے لگے ہیں ان سے مخاطب کر کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو آج ہم ایمان والے ہوتے۔ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ، وہ کہیں گے جو کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب تمہارے پاس آ گئی، تم ہماری بات نہ مانتے، تم اپنے نبی کی بات مانتے۔ سب سے زیادہ پیچھے لگانے والا تو شیطان ہے نا، وہ بھی کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کرو۔ اس لیے یہ بات جو ہے نا بڑی واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے چاہے فرشتوں کو، چاہے انسانوں کو، چاہے جنات کو، جس کو بھی پوجا جائے گا، کل قیامت والے دن وہی انسان وہی چیز ان کے دشمن بن جائیں گے، اور وہ اللہ کے دربار میں ان کے خلاف بڑے زبردست زوردار دلائل دیں گے کہ بھئی یہ خود گمراہ ہے اور ان کو جہنم میں داخل کیا۔ اللہ اکبر۔ فلا يحزنک قولهم، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اصل میں کفار و مشرکین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی کس طرح کے الفاظ کہتے ہیں تو اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میرے محبوب ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا، ہمیں خود پتہ ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں، جو یہ چھپاتے ہیں، فرمایا کہ ان کو ان کے کیے کا اور جو کہہ رہے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور فرمایا کہ یہ انسان یعنی آپ نے جو خالق حقیقی اللہ تعالیٰ اس کے لحاظ نہیں رکھتے تو اور کسی کا کیا رکھیں گے، اس لیے فرمایا آپ ان کی باتوں پہ پریشان نہ ہو، صبر کر، قیامت والے دن خود یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا۔ فلا يحزنک، پس نہ پریشان کرے آپ کو قولہم ان کی بات، انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، وہ جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، آگے اللہ تبارک و تعالی انسان پہ ایک شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایک پانی کے قطرے سے بنایا ہے، اور جب اس کو بنایا اور یہ انسان بن گیا اور پھر یہ ہمارے ساتھ ہی جھگڑنے لگ گیا، ہمارا ہی مد مقابل بن گیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثالیں اس نے بنانی شروع کر دی کہ جس طرح بھائی دنیا میں بادشاہ کو ملنے کے لیے جو ہے وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے، واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنی بڑی ذات ہے، اس کو ملنے کے لیے بھی جو ہے وہ درمیان میں واسطے ہونے ضروری ہیں، اسی لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے نا ہم نے یہ معبودان بنائے ہوئے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مثالیں بیان کر کہتے ہیں جی کہ قیامت میں دوبارہ کس طرح زندہ کیا جائے گا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ مل جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَسِیَ خَلْقَ، یہ اپنی تخلیق اور پیدائش کو بھول گیا کہ پہلے یہ کچھ تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اس کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے نا کہ مَن یحیی العظام وہی رمیم، بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیں وہ ذات دوبارہ زندہ کرے گی جس نے پہلے پیدا کیا۔
اور وہ قادر ہے اس پر. فرمایا اولم یر الانسان، کیا انسان نے دیکھا نہیں، انا خلقناہ، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو، من نطفۃ، ایک پانی کے قطرے سے، فاذا ہوا، پس اچانک وہ ہو گیا، خصیم و مبین، واضح جھگڑنے والا. جناب اس نے تو بحث مباحثہ ہمارے ساتھ ہی شروع کر دیا، ہماری خدائی میں مقابلہ شروع کر دی. وضرب لنا، اور بیان کرنے لگا ہمارے لیے، مثلا، مثالیں، ونسی، اور بھول گیا، خلقہ، اپنی تخلیق کو، کہ وہ اپنی تخلیق کو ہی بھول گیا کہ مجھے کس چیز سے پیدا کیا، اور اپنی حقیقت کو ہی بھول گیا کہ میں کیا ہوں. اور وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنی اس نے شروع کر دی، میں نے اللہ کو انسانوں پہ قیاس کرنا شروع کر دیا. قال من یحیی العظام، اور ساتھ وہ انسان کہتا ہے کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، وہی رمیم، اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی. تو قل، کہہ دیجئے، یحیی، ان کو زندہ کرے گا، یحیی، زندہ کرے گا، ہاں ان کو، الذی، وہ، انشأ، جس نے پیدا کیا، انشأہا، جس نے پیدا کیا ان کو، اول مرہ، پہلی مرتبہ. کیوں؟ وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر اپنی تخلیق کو جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی تخلیق سے واقف ہے کہ اس نے کیا چیز پیدا کی ہے، کیا کرنی ہے، اور کس کو کس طرح بنانا ہے. اور پھر ساتھ ہی اس پہ بطور استشہاد کے ایک دلیل بیان کر دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ جس نے سبز درخت سے آگ نکالی جسے لوگ جلاتے ہیں، تو کیا وہ دوبارہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ اب یہ عرب کے اندر دو درخت مشہور تھے نا، مرخ اور یعنی عفار، عین فا الف را، عفار اور مرخ. یہ سبز بھی ہوتے تھے، ان کی ٹہنیوں کو آپس میں ایسے ٹکراتے تو ان سے آگ نکلتی. بانس میں بھی ایسے ہی ہوتا، اور پرانے زمانے میں پتھروں کو ٹکرا کے اس سے آگ نکالی جاتی. جو سبز درخت سے آگ نکال سکتا ہے تو وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. فرمایا الذی، وہ، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، سبز درخت سے، نارن، آگ کو، فاذا انتم، پس بے شک تم، منہ، اس سے، توقدون، جلاتے ہو. تو اس آگ کو تم جلا کر اس سے فائدے حاصل کرتے ہو. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، افرأیتم النار التی تورون، کہ کیا تم نے دیکھا اس آگ کو، تم اس کو تم جلاتے ہو. انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، اللہ فرماتے کیا تم نے اس آگ کے درخت کو پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. تو یہاں بھی فرمایا کہ جو سبز درخت سے آگ نکال سکتے ہیں وہ تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں. اور پھر مزید آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوالیہ انداز میں، اولیس الذی، کیا نہیں ہے وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، بقادر، قدرت رکھنے والی، اعلیٰ، اس بات پر کہ ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان کی مثل کو بنائے. یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کس طرح بنایا جائے گا اور دوبارہ کس طرح پیدا کیا جائے گا، دوبارہ یہ ہماری شکلیں کس طرح جوڑی جائیں گی، کس طرح جو ہے نا وہ ہمیں میدان معاشر میں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. فرمائے یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جس رب ذوالجلال نے اتنے بڑے بڑے آسمان اور زمینیں، یہ سارا نظام بنا دیا، تو کیا وہ ان کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ بلا، اللہ خود فرماتے کیوں نہیں، وہو الخلاق، یہ مبالغے کا صیغہ، وہ تو بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی تو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اور وہ خوب جاننے والا ہے کہ کس کو کہاں کس وقت پیدا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. فرمایا اولیس الذی، کیا نہیں ہے وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، بقادر، قدرت رکھنے والی، اعلیٰ، اس بات پر، ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان کی مثل کو بنائے. یعنی یہ جو انسان جب ایک دفعہ گل سڑ جائے، ختم بھی ہو جائے، مٹی سے وٹی بھی ہو جائے، تو دوبارہ اس کے سارے اعضاء کو جوڑ کر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے، کیا وہ اس پہ قادر نہیں؟ بالکل قادر. اور پھر وہاں سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ایک شخص ہے نا جی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ بالکل بوڑھا ہو کے فوت ہو جائے، یعنی بڑھاپے نے اس کو اتنا لاغر کر دیا ہے کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، سارے اعضاء اس کے جواب دے دیے، ارذل العمر کی طرف چلا گیا. لیکن اگر وہ نیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو، وہ جو اس کی جوانی والی شکل ہے 17-18 سال کا، اللہ تعالیٰ اس پہ دوبارہ اس کو زندہ کر، اس پہ اٹھائے گا. نیکی، ہاں جی، نیک انسان. اللہ اکبر. مشہور ہے واقعہ نا حدیث مبارکہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی اماں آئی
اور عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب دعا کرے میں جنت میں چلی جاؤں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جا سکتی، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جا. پریشان ہو گئی، اماں جی پریشان ہو گئی. اور جب واپس جانے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلاؤ ٹھہرو. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ واقعہ کی آیات پڑھ کے سنائی، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، کہ ہم جب ان عورتوں کو دوبارہ زندہ کریں گے تو بالکل ہم عمر نوجوان اور بالکل نوجوان کنواری بنا کر ہم ان کو دوبارہ اٹھائیں گے، اور یہ اصحاب الیمین یعنی جو جنت والے ہوں گے ان کے لیے بالکل نئی نبیلی دلہنیں بنا کے اٹھائیں گے. تو مطلب آپ علیہ السلام کا یہ تھا نا کہ کوئی عورت جو ہے نا وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی. بھائی نے کیا سمجھا جی کہ بوڑھی نہیں جائے گی، لیکن آپ علیہ السلام کا مقصد کیا تھا جی؟ جوان ہو کے جائے گی، بڑھاپے کی حالت میں کوئی نہیں جائے گی. یعنی اگر وہ بوڑھی بھی جنت میں جائے گی تو بالکل نوجوان بن کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشطبی بھی فرماتے تھے تو اس میں بھی سچی بات فرماتے تھے، سچی بات. ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے بابو مجھے اونٹ دے دیں سواری کے لیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں بھائی میں آپ کو اونٹنی کے بچے پہ سوار کروں گا. کس پہ جی؟ اونٹنی کے بچے پہ سوار کروں گا. بڑا کہتے یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ مجھے میرا وزن اٹھا لے گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا ہوتا ہے. اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا ہوتا. اللہ اکبر. ہاں تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل جوان بنا کے داخل کریں گے. بھلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا جاننے والا ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ جی ایک عالم امر ہے، اللہ کی قدرت. عالم امر جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو امر سے پیدا کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کن فیکن، وہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک اللہ کا یعنی معاملہ خلق ہے، یعنی مخلوق کو پیدا کرنا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو بڑے سلیقے سے بڑے آرام سے بنایا. جس طرح یہ مخلوق، جس طرح یہ زمین و آسمان، ان کو 6 دنوں میں بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عالم امر ہے، حکم ہے، وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہوگا دوبارہ تو اللہ تعالیٰ یہی حکم دیں گے بھائی کہ یہ جتنے بھی انسان جہاں بھی اس کے اجزاء ہیں وہ زمین سے کہا جائے گا ان کو جو ہے وہ باہر پھینک دیں، اور وہ سارے کے سارے جو وہ جمع ہو کے میدان محشر میں جمع ہوتے ہیں. انما امرہ، بے شک اس کا معاملہ یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول لہ، تو کہتا ہے اس کے لیے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جا. سبحان اللہ. اچھا فسبحان الذی، اب یہ اس پوری صورت کا خلاصہ بیان کر دیا آخر میں کہ دلائل سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی سب ملکیت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو بیان کر دیا کہ جب یہ ثابت ہو گیا تو فرمایا فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. کس سے پاک ہے؟ شریکوں سے، ہر عیب سے. بیدیہ، جس کے قبضہ قدرت میں ہے، ملکوت کل شیء، ہر چیز کی حکمرانی اور بادشاہی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ آخر میں بہت دھمکی بھی لگا دی کہ وہ ہر چیز پہ بادشاہی اور ملکیت بھی اللہ کی ہے، اور یہاں اللہ نے تمہیں بھی کچھ نہ کچھ ملکیت دے رکھی ہے، لیکن وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب نے اللہ کے سامنے لوٹ کر جانا ہے. وہاں ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ وہاں احتساب کریں گے. ہاں وہاں تو اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے؟ تو کیا کہیں گے للہ الواحد القہار. وہاں تو انسان اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوگا، وہ بھی خلاف گواہی دے گا. تو اس لیے فرما دیا کہ اس کی طرف توجہ کرنی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.